علیہ وسلم کی محبت پلائی جائے. دیکھیں یہ بچے ہوتے ہیں نوخیز پودے ہوتے ہیں, جیسا پانی دیں گے ویسا یہ درخت بنیں گے, پھلدار درخت بنیں گے. عبادتوں کا پانی پلائیں گے, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی محبتوں کا پانی پلائیں گے اور دیگر عبادات کا پانی پلاتے رہیں گے تو یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے سایہدار درخت بن جائے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہوا تو یہ بچہ بھاگتا نظر آئے گا, اسے دعا کرنا بھی نہیں آئے گی, اسے قبر پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کیسی کرنی چاہیے وہ بھی کرنا نہیں آئے گا. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں سے بے بہرا ہوگا کہ والدین کے لیے جو اولاد ہے وہ اس کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کر رہی ہوتی ہے مرنے کے بعد والدین کے, اور انہیں ایصال ثواب دے کر تحائف کی صورت میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. وہ بچہ اگر تربیت اچھی ہو, تعلیم اچھی, بہت اچھی بات. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جن معاشروں میں ویلیوز کو روندا جاتا ہے, جن معاشروں میں اقدار کی پامالی کی جاتی ہے, وہ معاشرے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ آیا ان کا تدارک ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے جی, ایک بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں گفتگو ہوئی, اور اگرچہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی ہم شاید تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اولاد اور بچہ اور نوجوان اور یہ نسل جو ہے نا, یہی ہمارے معاشرے کے آگے جا کے افراد بنے, یہی مستقبل ہے ہمارا, اسی سے سب کچھ ہوگا. اور جیسے کہ ہمارے فضلاء نے بہت خوبصورت گھر کو ایک بنیاد, اطلب العلم من المہدید, اس مہد سے شروع کیا, اس کی بنیاد اور اس کی ساری وہ جو کہتے ہیں نا خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ابد دیوار کج, اس پہلی اینٹ کو سیدھا رکھنے کے حوالے سے تو جو بھی معاشرہ اس چیز کا احساس کرتا ہے. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم اسکول گوئنگ کتنا ہمارا ریشو ہے, اور اسکول گوئنگ بہت کم ریشو ہے ہمارے ہاں, لیکن جو جا رہے ہیں وہ کیا سیکھ کے آ رہے ہیں, کیا لے کر آ رہے ہیں وہاں سے. باہر کے معاشروں میں بھی دیکھیں آپ کہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر والدین آج کس چیز سے پریشان ہیں. وہاں تو نہ لائٹ جاتی ہے, نہ کوئی موبائل چھینتا ہے, نہ کوئی گاڑی چھینتا ہے, نہ کوئی اور ٹینشن ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ والدین راتوں کو چھپ چھپ کے اولاد کی وجہ سے رو رہے ہیں. سب سے بڑی ٹینشن, ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے, سب سے بڑی ٹینشن جو باہر کے ممالک میں, بہت ساری ایسی اسٹیٹ ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہاں پر کوئی کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آپ کو ہر چیز نظام دے گی, لیکن ان کے والدین سے پوچھیں کہ ان کا دکھ کیا ہے, ان کا درد کیا ہے. مفتی سہیل صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں آپ نے اپنے بچوں کو, اس وقت آپ نے کہا جی میں ڈبل نوکری کر لوں, میں زیادہ پاؤنڈ کما لوں, زیادہ ڈالر کما لوں. وہ ہمارے ایک برمنگم کے اندر ہمارے کشمیر کے بابا جی تھے, وہ ہمارے اپنی زبان میں مجھے کہنے لگے آنے ہمارے کار 7 گڈیاں کھڑیاں. میں کہ بابا جی اللہ تو یہ مبارک کرے 14 گڈیاں ہو جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ 7 گاڑیوں کا کیا فائدہ. آج تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں, تم پریشان ہو ان بچوں سے, ان گاڑیوں کا, ان پاؤنڈز کا, ان ڈالرز کا کیا فائدہ. تو ہم نے وہاں پر مادیت کو, اس کو افضلیت دی, یعنی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مادیت کو لے کر اس کے بدلے میں اپنی اولاد کو دے دیا, وہاں بھی اور یہاں بھی, ہم سب نے یہی کیا. تو جن معاشروں کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کامیاب ہیں انہوں نے اپنے گھر سے تربیت کی, سب سے پہلے اپنے گھر کو سنوارا, اور ان اخلاقی ویلیوز کو اپنے اوپر طاری کیا, اپنے گھر والوں پر طاری کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ولی اللہ بنے, بڑا نیک ہو, ہم جو جیسے چاہ رہے ہیں, ہم جو مرضی کریں, بچہ ولی اللہ, بچہ بیٹا تم یہ سگریٹ کیوں پی رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. ہم سوٹے لگاتے رہے, ہم سگریٹیں پیتے رہے بیٹھ کے, اور ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ کوئی غلط کام نہ کرے. جیسے وہ صاحب نے فرمایا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر کو, اپنے آپ کو سنواریں. جن معاشروں کا آپ نے معاشروں کی بات کہی کہ خوبصورت معاشرے, وہی خوبصورت معاشرے ہیں کہ جن کے اخلاقی اقدار بلند ہیں, اسلامک ویلیوز بلند ہیں, وہ معاشرے دنیا کے اندر کامیاب و کامران معاشرے. بہت اچھی, آپ نے بہت اچھا جواب عنایت فرمایا, اور میں چاہتا بھی تھا کہ یہ تمام گفتگو آپ تک پہنچے, اور آج ان باتوں پر کسی شخص کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے گرد و پیش اور ہمارے اطراف و اکناف میں اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو ان کا سبب کیا ہے, ان کی وجہ کیا ہے. تو یہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ ویلیوز باقی نہیں رہی کہ جو اسلامی تعلیمات سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پرائیورٹیز ہماری چینج ہو گئی ہے, ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی ہے, جس کے سبب ہمارا انحطاط نظر آ رہا ہے کہ ترجیح, جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اب وہ ترجیحات میں ہماری چیزیں شامل نہیں رہی جیسا کہ ہونی چاہیے, یا تو جو ہماری اسلامی تعلیمات. جی میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ ہم نے اپنی دانشگاہیں, اپنی یونیورسٹیاں, اپنے کالجز
اور اپنے اسکولز، ان کے اندر ہم نے وہ فیکلٹیز شروع کی، ان کے اندر ہم نے وہ ڈپارٹمنٹس کھولے، ہم نے ان کے اندر وہ ادارے قائم کیے کہ جو ہمارے بچوں کو ایک کمائی کا، آمدن کا اچھا ذریعہ دے سکیں۔ ٹھیک، ہم نے ان اداروں میں ایسی کوئی اقدار رائج نہیں کی کہ جن سے ہمارے بچے اچھی تربیت لے کے معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں۔ آج اگر ہمیں کسی تاجر سے شکایت ہے کہ جی وہ دھوکہ کرتا ہے، اس کے اندر وہ خراب مال بیچ دیتا ہے، وہ اپنے مال کی تعریف، جس کو آج کل مارکیٹنگ کہتے ہیں، وہ مارکیٹنگ تو اس انداز سے کرتا ہے کہ آدمی بالکل اس پروڈکٹ کا گرویدہ ہو جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بس تلاش میں نکل کھڑا ہو، لیکن جب وہ پروڈکٹ لے کے آتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ صاحب اتنے بڑے اس کے بارے میں تو بڑے دعوے سنے تھے اور ایسا تھا، اور یہ ایسی چیز نکلی اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے آپ وہ جو ایک پرانی مثال ہے کہ جناب اونچی دکان اور پھیکا پکوان، اس کی بھی شکایت عام ہے ہمیں کہ جناب تجارت میں وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج کون سی چیز ایسی ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو؟ بالکل۔ اگر ہم استاذ کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاذ نے وہ تمام اخلاقی قدریں چھوڑ دی ہیں، ترک کر دی ہیں، جو اسے، جن کا حامل اسے ہو کر اپنے تلامذہ تک اسے ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا، پہنچانا چاہیے تھا۔ استاذ دیانتداری کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام نہیں دے رہا۔ ایسے ہی اگر ہم اور کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جائیں تو ہمیں یہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اور ہماری پبلک کو بہت شکایات ہیں، اخبارات کے کالم بھرے پڑے ہیں کہ جنہیں ہم علماء حضرات کہتے ہیں، جن کا ہم احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ادھر سے بھی محراب و مسجد کی طرف سے بھی شکایتیں آنا شروع ہو بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن گزشتہ جواب میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ پرائمری لیول سے، سیکنڈری لیول سے، یہاں سے بچوں میں آنی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ سے تجویز بھی لوں گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج اسلامی اقدار ہمارا موضوع ہے، بہت خوبصورت اصلاح احوال کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے بہت اہم اور مفید گفتگو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا، لیکن مفتی صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ تو صاحب فرمائیے گا کہ آج عہد حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی اسلامی قدریں ہیں کہ جن کی از حد ضرورت محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں چاہوں گا کچھ الفاظ سوال۔ دیکھیں، بات یہ کہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بالکل ادا کرنے ہیں، فرائض میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو حقوق العباد میں معاملات آتے ہیں ہم اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ ادا کیجئے، عباد کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ حقوق العباد کو ادا کیجئے، حقوق اللہ کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آج ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک انگلی تو اٹھ رہی ہے، یہ 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ ہم دوسروں پر جو دل چاہتا ہے ہم کہتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اپنا محاسبہ، جسے اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، ہم وہ کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ، دیکھیں، جو دین ہمیں یہ ویلیو سکھاتا ہو کہ ایک عام مسلمان اگر چھینکتا ہے تو تمہیں اس کی چھینک کا جواب بھی دینا، یرحمک اللہ کہنا ہے۔ جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے تو کہ تم راستے سے جاتے ہو تو غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کف الاذا، اگر کوئی اذیت والی چیز ہو تو اسے دور کر دو، ورد السلام، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب ضرور کہنا۔ مومن سراپا سلامتی ہے، جی، مومن جو ہے سراپا سلام۔ جو دین ہمیں یہ ویلیوز دیتا ہے کہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کے راستے میں کوئی برائی دیکھو تو اسے روکو اور نیکی کا حکم دو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دوسروں سے حق مانگتے نظر آتے ہیں۔ مجھے کوئی آپ ایک ایسا بندہ بتا دیجئے جو آپ سے یہ کہے کہ رئیس بھائی آپ کا مجھ پر حق نکلتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت نظر آئیں گے۔ یار میرا حق، یعنی والدین سے پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے اولاد میرا حق ادا نہیں کرتی۔ اولاد سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ والدین ہمارا حق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی، بیوی شوہر، عزیز و اقارب۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، تو ہر شخص اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اپنا حق، یعنی جو دوسروں کے حقوق مجھ پر ہیں، مجھے وہ ادا کرنے۔ دیکھیں، علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آپ معاملہ اپنے آپ
آپ سے شروع کریں. تو حقوق مجھے ادا کرنے بہت اچھی بات ہے ہیں, دوسروں سے لینے نہیں ہیں. بہت اچھی جب یہ کنسپٹ آ جائے, یہ پہلے نظریہ اپنی آ ذمہ جائے, داری محسوس جی, کریں, پہلے اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ تجویز میں چاہوں گا صرف پرائمری اور سیکنڈری لیول کی نہیں, گھر سے شروع ہو, اور پھر عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اس میں کہ کس عمر کے جس عمر کے حصے میں بھی ہو انسان وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا کر مورل ویلیوز کو بڑھا سکتا ہے اور ایسی کر سکتا ہے کہ جس سے کے ساتھ ایک بہترین مسلمان اور ایک اچھا مسلمان جو ہے معاشرے میں موو کرے. دیکھیے, کسی بھی معاشرے کے افراد اگر اپنی مورل ویلیوز کو اپنانا چاہتے ہیں اور اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چراغ لے کر چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے, اور جھوٹ بولنے کا کس نے حکم دیا ہے, لیکن دھڑلے سے ہر آدمی جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے. تو سب سے پہلی تو اخلاقی قدر یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں اپنا لوں, اختیار کر لوں تو پھر اور کی حاجت نہ رہے. فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بہت اچھی. تو بات یہ کہ اسی طرح سے کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا, دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, دوسرے کو احترام دینا, اور یہ کہ صرف حق کی بات نہ کرنا, جیسے مفتی صاحب نے کہا فرض کی بھی بات کرنا, اور یہ کہ یہ بات سمجھ لینا کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں اور جہاں 100 افراد رہتے ہیں وہاں 99 افراد اور بھی ہیں, مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا ہے. تو اگر انسان ان تمام باتوں پر غور کرے, اس کے اندر سے خود اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ کر بتائے گا کہ وہ کون سی اقدار ہیں جنہیں تم نے ترک کر دیا ہے اور جنہیں اپنانا تمہارے لیے ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت علامہ صاحب بہت کم وقت رہ گیا, میں چاہوں گا اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا, اگر کوئی شخص اقدار کو یعنی پامال کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے, قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے جی, قرآن مجید فرقان حمید نے احکامات اور حدود کو متعین کر دیا, اور من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے پھلانگا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اقدار اور اس کے حوالے سے جو جتنی گفتگو کی جائے, اسلام کا ایک ایک جز اور ایک ایک جو قدریں ہیں وہ اعلیٰ ترین ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل, اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں جیسے مصعب نے فرمایا عبادات ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم, سلام کو ایک دوسرے کے درمیان عام کرو. عرفتا و من لم تعرف, کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اور فرمایا اطعام الطعام, فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے اس کو کھانا کھلاؤ. آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام نے اس رمز کو بالکل ان کے آستان پر کوئی بھی آیا, اپنا آیا غیر آیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کسی اور کے لیے نہیں, اللہ کے رضا کے لیے کام کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے آستانوں کو آباد و شاد فرمایا. اور یہ اسلامی تجلیات, یہ اسلامی بنیاد اور اسلام کی سمجھو پہچانیں ہیں. بے شک, بے شک. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب تشریف آوری کا, ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب بہت خوبصورت کلام فرمایا, آپ تینوں ہی حضرات ہیں ماشاءاللہ, اور یقیناً آج کی گفتگو جو ہے, آج کے جوابات جو ہے آپ تک پہنچے ہیں, اور یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ خوبیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک کامل مسلمان کے اوصاف ہوا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.